ایک دن ٹنکو بندر بہت مزے سے درخت پر بیٹھا بیٹھا گانا گنگنا رہا تھا۔ مجھ سے اچھا کوئی نہیں، میں ہوں سب سے اچھا، سب کا پیارا، آنکھوں کا تارا، میں ہوں سب سے اچھا، ہاں ہاں میں ہوں سب سے اچھا۔ ٹنکو کی ماں نے کہا، اچھا تم گانا گانے میں مست ہو، چلو چلو اٹھو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہاں مما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا ہم سب کے لیے کھانا لینے جا رہے ہیں۔ چلو مما، بہت مزہ آئے گا۔ چلتے چلتے رستے میں ایک بہت بڑا آم کا درخت انہیں دکھائی دیا۔ مما دیکھیں کتنا بڑا درخت، اس پر تو بہت زیادہ مزیدار آم ہے، میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ گیا ہے، ابھی سارے آم توڑ کر لاتا ہوں مما۔ ٹنکو فوراً سے درخت پر چڑھا اور فٹافٹ آم توڑنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر ٹنکو کی ماما کو بہت غصہ آیا۔ اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، رک جاؤ بیٹا۔ کیوں مما، کیا ہوا؟ آپ مجھے روک کیوں رہی ہیں؟ دیکھو کتنے مزیدار آم ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے بیٹا، اپنے آس پاس دیکھو، تم نے کتنی گندگی پھیلا دی۔ جلد بازی میں تم نے آم کے ساتھ ساتھ کتنی ٹہنیاں، پتے اور آم توڑ دیے ہیں۔ ہمیں جتنی ضرورت تھی اس سے بھی زیادہ، یہ غلط ہے بیٹا۔ ہمیں ہمیشہ دھیان سے پھل توڑنے چاہیے، جتنی ضرورت ہو اتنے ہی، اور درخت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر درختوں پر پھل نہیں ہوں گے تو ہم کھائیں گی کیا بیٹا؟ مجھے معاف کر دو مما، آج کے بعد میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھوں گا، اور ہاں ابھی ساری صفائی کر دیتا ہوں۔ ٹنکو نے اپنی غلطی مان لی اور پورے درخت کے آس پاس صفائی کر ڈالی۔ آج سے جتنی ضرورت ہوگی میں اتنا ہی پھل توڑوں گا۔ جانے سے پہلے ٹنکو نے درخت کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ پھر اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے ٹنکو کی ماں نے کہا، تم تو سچ میں سب سے اچھے ہو، ہاں تم ہی سب سے اچھے ہو بیٹا۔ ایک دن راجا شیر کا وزیر الو جنگل میں اعلان کرتا ہے، سنو سنو سنو، راجا شیر بہت دنوں سے اداس ہے، جو کوئی بھی راجا شیر کو ہنسائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، آئیے اور ہمارے راجا کو ہنسائیے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جنگل کے تمام جانور اور پرندے راجا کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے ایک مور راجا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پروں سے طرح طرح کے کرتب دکھاتا ہے، لیکن راجا کو ہنسی نہیں آتی۔ پھر بندر کی باری آتی ہے۔ میں آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہوں راجا جی۔ بندر اپنے بہت اچھے اچھے کرتب دکھاتا ہے، مگر وہ بھی ہنسانے میں ناکام رہتا ہے۔ اسی طرح سبھی جانور کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی کو بھی کامیابی نہیں ملتی۔ آخر میں ننھی چیونٹی کی باری آتی ہے۔ راجا کے وزیر الو کو لگتا ہے کسی کو انعام نہیں ملے گا، اتنی چھوٹی سی چیونٹی ہمارے راجا کو کہاں سے ہنسائے گی؟ جب اچھے اچھے بڑے بڑے جانور نہیں ہنسا پائے تو یہ چیونٹی کیا ہنسائے گی؟ تبھی چیونٹی غصے سے لال ہو کر راجا کے قریب آتی ہے۔ دیکھیے راجا جی، بہت ہو چکا، میں آ رہی ہوں آپ کے پیٹ پر گدگدی کرنے، آپ کو پھر ہنسنا ہی ہوگا۔ اپنی طرف غصے میں چیونٹی کو آتا دیکھ کر راجا کی ہنسی نکل آئی۔
راجا کو ہنستا دیکھ کر سبھی جانور ہنسنے لگے اور ناچنے لگے۔ ایک جنگل میں ایک شیر سونو اور ایک چوہا مونو تھا۔ ایک دفعہ جب سونو شکاری کے جال میں پھنس گیا تھا، تب مونو نے جال کو کاٹ کر سونو کی جان بچائی تھی۔ تب سے دونوں دوست بن گئے تھے، مگر یہ بات مونو کی ماں کو پسند نہیں تھی۔ مونو کی ماں نے اسے بہت سمجھایا۔ دیکھو بیٹا، اس شیر سے دور رہا کرو، کسی دن موقع پا کر یہ تمہیں کھا سکتا ہے۔ نہیں مما، یہ تو میرا اچھا دوست ہے، تم اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ کبھی بھی چوہے نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ شیر کے ساتھ رہتا۔ تمام جانور چوہے کو بہت عزت دیتے تھے، کیونکہ چوہا سب سے طاقتور شیر کا سب سے اچھا دوست تھا۔ تم سب اتنا ڈرتے ہو مجھ سے، خیال رکھنا مجھے کسی نے کھایا تو راجا بدلہ لے گا۔ مونو بھی پورے رعب سے جنگل میں رہتا۔ ایک دن سونو کا بھائی پنکو اس سے ملنے کے لیے آیا۔ سونو اس وقت گھر پر نہیں تھا، مونو وہاں پر آرام کر رہا تھا۔ پنکو نے دیکھا کہ چھوٹا سا چوہا سونو کے گھر سو رہا ہے، تو اس نے فوراً چوہے کو پکڑ لیا۔ ارے مجھے چھوڑو، میں سونو کا دوست ہوں، مجھے چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ چوہا زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگا۔ تبھی وہاں جب سونو آیا تو اس نے کہا، ارے بھائی چھوڑ دو، یہ کوئی دشمن نہیں، یہ تمہارا کھانا نہیں، یہ تو میرا دوست ہے مونو۔ اچھا تم کہتے ہو تو اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ پنکو تم کب آئے اور اسے مت کھاؤ، یہ تو میرا دوست ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اور اچھا کھانے کو دوں گا۔ پنکو تو رک گیا، مگر اس کی نظر ہمیشہ سے چوہے پر بنی رہی اور وہ روز بار بار چوہے کو سونگھ لیتا۔ چوہے نے سوچا، مجھے لگتا ہے یہ پنکو تو مجھے کھا ہی جائے گا، کیوں نہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایک دن موقع پا کر چوہا وہاں سے بھاگ گیا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ سمجھ آیا تم مجھے شیر کے ساتھ رہنے سے کیوں منع کرتی تھی؟ بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں ماما۔ دن ایک چڑیا کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا۔ بہت دیر تک وہ ماں کو تلاش کرتا رہا اور ماں نہیں ملی۔ بیچارہ بچہ اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگا۔ مما آپ کہاں ہو؟ جلدی واپس آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مما بچے کی رونے کی آواز سن کر پاس میں سو رہے شیر نے کہا، ارے یہ کون اتنی زور زور سے رو رہا ہے؟ شیر اٹھا اور بچے کے پاس گیا۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اور تم اکیلے کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں کیا؟ نہیں، میرے ساتھ میری ماما ہے، پر نہ جانے وہ اچانک کہاں چلی گئی۔ اتنا کہتے ہی بچہ پھر سے رونے لگا۔ شیر سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ اس نے بچے کو اپنے اوپر بٹھایا اور بچہ فوراً چپ ہو گیا۔ ارے واہ، یہ تو چپ ہو گیا ہے، چل بیٹا تمہیں جنگل کی سیر کرواتا ہوں۔ شیر سوچنے لگا اب اس بچے کا کیا ہوگا۔ شیر بچے کو لے کر گھوم رہا تھا، تبھی اس نے دیکھا ایک چڑیا کو کسی نے قید کر رکھا ہے۔ کہیں یہ اس بچے کی ماں تو نہیں؟ چل کر پوچھتا ہوں۔ سنو، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ ہاں یہ میرا بچہ ہے،
मुझे एक शिकारी पकड़कर अपने साथ ले आया है। शायद वो मुझे शहर ले जाना चाहता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मुझे बचा लो, यहाँ से निकाल दो भैया। मैं निकालता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शेर ने चिड़िया को फौरन निकाल लिया और शिकारी के आने से पहले पहले शेर, चिड़िया और छोटा बच्चा तीनों अपनी जान बचाकर भाग गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है आपने। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ। शेर ने बच्चे को बहुत प्यार से अलविदा किया। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।